بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، عمران سیریز ناول بلیک فیس بائی مظہر کلیم MA۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل جاسوسی دنیا کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ فون کی گھنٹی بجتے ہی لارڈ نے ہاتھ بڑھا کر ریسیور اٹھا لیا۔ یس، لارڈ نے تیز لہجے میں کہا۔ اینتھونی بول رہا ہوں باس۔ دوسری طرف سے اینتھونی کی آواز سنائی دی۔ یس، کیا رپورٹ ہے؟ اس عمران اور اس کے ساتھیوں کی کیا وہ ہلاک ہو گئے ہیں؟ لارڈ نے چونک کر پوچھا۔ وہ واپس چلے گئے ہیں، دوسری طرف سے اینتھونی نے کہا۔ واپس چلے گئے ہیں؟ کیوں؟ کب؟ لارڈ نے انتہائی حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ ہیڈ کوارٹر کے نیچے لیبارٹری کی اصل ماہیت کا علم ہو گیا ہے، دوسری طرف سے اینتھونی کی آواز سنائی دی تو لارڈ بے اختیار چونک پڑا۔ کیا کہہ رہے ہو؟ کیا مطلب؟ یہ کیسے ممکن ہے؟ شاذلی پٹی میں جانے والے فضلے کے بارے میں سردار بومے نے عمران کو بتایا تھا، اور پھر یہ عمران چونکہ سائنسدان بھی ہے اس لیے وہ اس کی اصل اہمیت کو سمجھ گیا، اور اب وہ واپس چلا گیا ہے تاکہ ایکریمیا سے خصوصی آلات منگوا کر واپس آئے۔ اب وہ واپس آ کر لیبارٹری کو تباہ کرنا چاہتا ہے، پھر رپورٹ کے بارے میں بتائے گا۔ اینتھونی نے جواب دیا۔ تمہیں یہاں بیٹھے بیٹھے یہ سب کچھ کیسے معلوم ہو گیا ہے؟ باس، میں نے اس کے انتظامات پہلے ہی کر رکھے تھے۔ کسی کے تصور میں بھی نہ تھا کہ سردار بومے اس طرح عمران سے ملے گا اور اسے تفصیل بتائے گا، اور عمران صرف سردار بومے کی باتیں سن کر اصل حقیقت تک پہنچ جائے گا۔ لیکن میرے یہ انتظامات کام آ گئے ہیں۔ شاذلی پٹی میں داخلے کے آغاز سے لے کر آخر تک میں نے انتہائی وسیع رینج کے خصوصی ڈکٹا فونز مختلف جگہوں پر نصب کر دیے تھے، اور یہ کام قبیلے میں موجود ہمارے ان افراد نے کیا ہے جو ماگورا بنے ہوئے ہیں۔ عمران اور اس کے ساتھی جہاں موجود تھے اس جگہ ایک ڈکٹا فون کی رینج میں تھی، اور اس خصوصی ڈکٹا فون کی وجہ سے میں کنٹرول روم میں بیٹھا نہ صرف اسکرین پر انہیں دیکھ رہا تھا بلکہ ان کی باتیں بھی سن رہا تھا۔ یہ لوگ تیزی سے شاذلی پٹی میں آگے بڑھے چلے جا رہے تھے، اور مجھے یقین تھا کہ جیسے ہی یہ پٹی میں آگے بڑھتے چلے جائیں گے بہرحال ہلاک ہو ہی جائیں گے، اس لیے میں مطمئن تھا۔ لیکن عمران کے ایک نیگرو ساتھی جس کا نام وہ جوزف لے رہا تھا نے ایک قبائلی کی بو سونگھ لی اور پھر اسے پکڑ لیا۔ اس نے سردار کی نزدیک موجودگی کے بارے میں بتایا تو عمران کے دو نیگرو ساتھی سردار بومے کو پکڑ کر لے آئے، اور پھر عمران نے اس سے جو گفتگو کی وہ میں سنتا رہا۔ پھر سردار بومے واپس چلا گیا تو اس کے دو ساتھیوں کے درمیان جو بات ہوئی اس سے معلوم ہوا کہ اسے معلوم ہو گیا ہے کہ لیبارٹری میں کیا کام ہو رہا ہے۔ اینتھونی نے جواب دیا۔ تم نے یہ گفتگو ٹیپ کی ہے؟ یہ تو انتہائی اہم مسئلہ ہے، لارڈ نے تشویش بھرے لہجے میں کہا۔ آپ آ جائیں یہاں کنٹرول روم میں، اینتھونی نے کہا۔ اوکے، میں آ رہا ہوں، لارڈ نے کہا، اور ریسیور رکھ کر وہ اپنی کرسی سے اٹھا اور بیرونی دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ اس کے ذہن پر شدید ترین تشویش کے تاثرات ابھر آئے تھے۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ ایک بڑے ہال نما کمرے میں داخل ہوا جہاں ہر طرف جدید ساخت کی مشینری موجود تھی۔ ایک طرف ایک کمرہ تھا جس کی دیواریں شفاف شیشے کی تھیں، یہ کنٹرولنگ روم تھا، اور اینتھونی اور ایک ادھیڑ عمر آدمی موجود تھا۔ لارڈ جیسے ہی اندر داخل ہوا اینتھونی اور ادھیڑ عمر آدمی اٹھ کر کھڑے ہو گئے۔ بیٹھو اور مجھے وہ ٹیپ سناؤ، لارڈ نے انتہائی تشویش بھرے لہجے میں کہا، اور ایک خالی کرسی پر بیٹھ گیا۔ رانسن، ٹیپ آن کرو، اینتھونی نے اس ادھیڑ عمر آدمی کو مخاطب ہو کر کہا۔ یس باس، ادھیڑ عمر آدمی رانسن نے کہا، اور سامنے مشین کے کئی بٹن پریس کر دیے۔ مشین پر موجود چھوٹی سی اسکرین روشن ہو گئی، پھر اس پر ایک منظر ابھر آیا۔ یہ وہ منظر تھا جہاں 7 افراد موجود تھے، جن میں سے 2 کوئی ہیکل نیگرو تھے جبکہ 5 افراد ایشیائی تھے۔ یہ عمران اور اس کے ساتھی ہیں لارڈ، میں نے ٹیپ سے ریوائنڈ کیا ہے جہاں سے یہ آپس میں باتیں کرتے ہیں، اینتھونی نے کہا تو لارڈ نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ تو رانسن نے ایک بٹن پریس کیا تو ایک آواز سنائی دی، یہ عمران ہے، وہ درمیان میں تیسرا، اینتھونی نے کہا تو لارڈ نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ ان لوگوں کے درمیان بات چیت ہوتی رہی، پھر وہ واپس مڑ گئے تو اینتھونی کے اشارے پر رانسن نے آف کر دیا۔ حیرت انگیز، انتہائی حیرت انگیز، یہ عجیب ذہن کا مالک ہے،
کہ اس بات سے کہ اس سائنسی فضلے کے زہریلے اثرات انسانوں پر نہیں، جانوروں پر نہیں ہوتے بلکہ صرف انسانوں پر ہوتے ہیں، وہ فوراً اصل حقیقت تک پہنچ گیا۔ یہ تو بہت ہی خطرناک بات ہے اینتھونی۔ بلیک فیس کی یہ لیبارٹری تو دنیا کی سب سے قیمتی لیبارٹری ہے۔ اگر یہاں ہونے والی ریسرچ کے سلسلے میں سپر پاورز کو بھنک بھی پڑ گئی تو اس جنگل پر قیامت ٹوٹ پڑے گی، لارڈ نے انتہائی تشویش بھرے لہجے میں کہا۔ لارڈ، ویسے عمران انتہائی حیرت انگیز صلاحیتوں کا مالک ہے۔ اس کا ذہن کس طرح کام کرتا ہے کہ معمولی باتوں سے بھی نتائج نکال لیتا ہے، اور یہ نتائج درست بھی ہوتے ہیں، اینتھونی نے جواب دیا۔ میں نے اس لیے یہ فضلہ اس جنگل میں ڈلوایا تھا کہ باہر کے لوگ دیکھ نہ سکیں۔ اس سے تو بہتر تھا کہ میں اسے دور دراز کے علاقے میں پھینکوا دیتا۔ حکومت گانی چونک پڑتی کیونکہ اس فضلے کی وجہ سے وہاں کے بے شمار لوگ ہلاک ہونا شروع ہو جاتے۔ یہاں تو درختوں اور ان پر سے کیے جانے والی سائنسی گیسوں کی وجہ سے اس کے زہریلے اثرات محدود ایریے تک ہی محدود رہتے ہیں، تو جنگل کے جنگل لوگوں سے خالی ہو جاتے، اور ظاہر ہے یہ باتیں چھپی نہیں رہ سکتی، اس لیے سپر پاورز تک بھی یہ خبریں پہنچ ہی جاتیں، اور اس کے بعد یقیناً یہ کھوج لگانے میں پہنچ جاتے۔ نہیں، ایسا نہیں ہے، اینتھونی نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ تم ٹھیک کہہ رہے ہو، لیکن اب اس عمران اور اس کے ساتھیوں کا خاتمہ انتہائی ضروری ہو گیا ہے۔ کہاں ہیں یہ لوگ اس وقت؟ لارڈ نے چیختے ہوئے کہا۔ وہ ٹاکس پہنچ چکے ہوں گے اور پھر وہاں سے بساک جائیں گے۔ اس کے بعد شاید وہ خود ایکریمیا جائیں یا وہاں سے خصوصی آلات منگوائیں۔ کس قسم کے آلات؟ میرا خیال ہے کہ اس فضلے کے انتہائی زہریلے اثرات ہیں، اس کے لیے وہ خصوصی ساخت کے گیس ماسک حاصل کریں گے، لیبارٹری کو تباہ کرنے کے لیے خصوصی ساخت کے بم وغیرہ حاصل کریں گے، اینتھونی نے جواب دیا۔ لیکن لیبارٹری باہر سے تو کسی طرح بھی تباہ ہو ہی نہیں سکتی۔ پوری دنیا کے ایٹم بم اکٹھے ہی کیوں نہ فائر کر دیے جائیں؟ یس سر، لیکن میرا خیال ہے کہ فضلہ باہر نکالنے والے مشین کے سیکشن کو یہ لوگ ان بموں سے کھولنے کی کوشش کریں گے۔ ظاہر ہے کہ وہ آسانی سے کھل جائے گا۔ اس کے بعد یہ لوگ اندر داخل ہو جائیں گے، اور اس کے بعد لیبارٹری کو تباہ کرنا ان کے لیے آسان ہوگا۔ اور جب ہیڈ کوارٹر کے نیچے موجود لیبارٹری تباہ ہو گئی تو پھر اوپر موجود ہیڈ کوارٹر کا کیا حشر ہوگا؟ اینتھونی نے جواب دیا۔ تمہاری بات درست ہے۔ اب اس عمران اور اس کے ساتھیوں کے خلاف جنرل کلنگ آرڈر جاری کرنے کے علاوہ میرے پاس کوئی حل نہیں ہے، لارڈ نے کہا۔ اور یہ ہمارا سپلائی راستہ بھی ہے یہاں پر لارڈ۔ آپ کے اس آرڈر سے ان لوگوں کو اس طرح ہمارے میک اپ جو کہ بدلنے میں ماہر ہیں اور انہیں بار بار میک اپ تبدیل کرنے پڑتے ہیں، انہیں تلاش کرنا ہی پڑ جائے گا۔ اس طرح کی افراتفری سے یہ بھی فائدہ اٹھا سکیں گے۔ انہیں وہاں کوئی ایسا آدمی مل گیا جو لیبارٹری کی تعمیر میں ماہر ہوگا یا اس کی تعمیر میں اس نے کام کیا ہوگا، تو پھر لیبارٹری کے ایسے ایسے کمزور پہلو ان کے سامنے آ جائیں گے جن سے ہم بھی واقف نہیں ہیں، اس لیے ان کے ساتھ اس انداز میں لڑائی لڑنا ہوگی، اینتھونی نے کہا۔ اور یہ کس طرح ختم ہوں گے؟ کیا ان کے لیے آسمان سے بارش کرانی پڑے گی؟ لارڈ نے سخت غصیلے لہجے میں کہا۔ آپ فکر مند نہ ہوں، میری موجودگی میں آپ کو فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں نے آپ کی پریشانی کا درست حل نکال لیا ہے۔ ہمارا ہیڈ کوارٹر اور لیبارٹری بھی صاف بچ جائے گی، اینتھونی نے کہا۔ اور یہ لوگ بھی یقینی طور پر ہلاک ہو جائیں گے۔ کون سا حل؟ جلدی بتاؤ، لارڈ نے ہونٹ چباتے ہوئے کہا۔ باس، اس صورتحال میں ہمیں باقاعدہ عمران اور اس کے لوگوں کا اس جنگل میں شکار کھیلنا پڑے گا۔ ہمارے حق میں یہی بہتر ہے۔ مثلاً ایک تو یہ کہ عمران اور اس کے ساتھیوں کو اس بارے میں کوئی علم نہیں ہے کہ ہم ان کے اخذ کردہ نتائج منگوا چکے ہیں اور ان سے واقفیت حاصل کر چکے ہیں۔ وہ یہی سمجھیں گے کہ اس کے بعد ہمارا خیال ہوگا کہ وہ لوگ ناکام ہو کر واپس چلے گئے ہیں، اور ہو سکتا ہے کہ وہ بساک سے بھی واپس چلے جائیں تاکہ ہمیں مکمل طور پر ڈوج دیا جا سکے۔ لیکن ہمیں معلوم ہے کہ یہ لوگ واپس نہیں گئے۔ دوسرا پوائنٹ یہ ہے کہ عمران اور اس کے ساتھی اس جنگل میں بھی دیکھ چکے ہیں، اور انہیں یہ بھی معلوم ہے کہ ماگورا قبیلہ براہ راست تعاون نہیں کر سکتا، اس لیے انہیں لازماً شاذلی پٹی سے گزرنا ہوگا۔ تیسرا پوائنٹ یہ کہ انہیں یہ بات معلوم نہیں کہ ہمیں فضلہ خارج کرنے والے سیکشن کے بارے میں معلومات کے بارے میں علم ہو چکا ہے۔ ان پوائنٹس کو سامنے رکھتے ہوئے میں نے عمران اور اس کے ساتھیوں کی ہلاکت کا ایک بہت ہی مکمل اور جامع منصوبہ تیار کیا ہے۔ عمران اور اس کے ساتھیوں کو آنے میں کم از کم 1 ہفتہ ضرور لگ جائے گا، اور اسے 1 ہفتے میں ہم منصوبے کو مکمل کر سکتے ہیں۔ بتاؤ منصوبہ کیا ہے؟ لارڈ نے بے چین سے لہجے میں کہا۔
منصوبہ یہ ہے لارڈ کے کرین سیکشن کو بند کر کے باہر سے مکمل طور پر سیل کر دیا جائے۔ اس طرح لیبارٹری محفوظ ہو جائے گی، اس میں کسی بھی قسم کا اسکوپ ختم ہو جائے گا۔ شاذلی پٹی میں ہمارا سپلائی والا راستہ بھی بند کر کے اسے سیل کر دیا جائے۔ اسی طرح ہمارا قبیلے کی طرف جو راستہ ہے جسے ماگورا وے کہا جاتا ہے، اسے بھی مکمل طور پر سیل کر دیا جائے گا۔ ماگورا قبیلے میں صرف تربیت یافتہ افراد کو رکھا جائے، باقی سب کو دوسرے قبیلوں میں بھجوا دیا جائے، اور باقی قبیلوں میں سے بھی تربیت یافتہ افراد کو یہاں منگوا لیا جائے۔ 31 ان معاملات میں انتہائی تربیت یافتہ ہے، اسے ان تربیت یافتہ افراد کا انچارج بنا دیا جائے، اس کا ہم سے رابطہ رہے اور جدید ساخت کے ٹرانسمیٹر دے دیے جائیں۔ ان تربیت یافتہ افراد کو جنگل میں اس طرح پھیلا دیا جائے کہ انہیں معلوم ہی نہ ہو سکے کہ ان میں سے 15 افراد کو خصوصی ساخت کے گیس ماسک شاذلی پٹی پر دے کر محفوظ جگہوں پر چھپا دیا جائے، اور انہیں انتہائی جدید میزائل گنیں بھی دے دی جائیں۔ پوری شاذلی پٹی اور جنگل میں خصوصی پوائنٹس پر انتہائی طاقتور اور وسیع رینج کے ڈکٹا فون نصب کر دیے جائیں جن کا رابطہ کنٹرول روم سے ہو۔ اس کے بعد ان لوگوں کو واپسی کا خاموشی سے انتظار کیا جائے۔ ظاہر ہے یہ لوگ جنگل میں داخل ہوں گے تو شاذلی پٹی کی طرف سے ہی جائیں گے، چونکہ انہیں معلوم ہے کہ وہاں ان کے لیے کوئی نہیں ہے، اس لیے وہ مطمئن ہوں گے۔ یہ 15 افراد مناسب جگہ دیکھتے ہی ان پر میزائل فائر کھول دیں گے۔ اس کے بعد اگر یہ یہاں سے بچ نکلے تو لامحالہ یہ جنگل میں جائیں گے، وہاں بھی ہمارے تربیت یافتہ افراد ماگورا کے روپ میں موجود ہوں گے، جبکہ یہ یہی سمجھیں گے کہ ماگورا قبیلے والے غیر جانبدار ہیں۔ اس طرح یہ مطمئن ہوں گے اور وہاں بھی انہیں گھیر کر آسانی سے ان کا شکار کیا جا سکتا ہے۔ اس کے علاوہ یہ چاہے کچھ بھی کیوں نہ کر لیں، یہ ہیڈ کوارٹر میں داخل نہ ہو سکیں گے اور نہ ہی لیبارٹری میں، اور نہ انہیں تباہ کر سکیں گے، جبکہ ہم کنٹرول روم میں بیٹھ کر اس پورے نظام کو نہ صرف چیک کریں گے بلکہ ہم یہاں بیٹھ کر ہدایات بھی اپنے آدمیوں کو دے سکیں گے اور ان کا درست طور پر شکار کھیلنے کے لیے رہنمائی بھی کر سکیں گے۔ اینتھونی نے کہا تو لارڈ کے ستے ہوئے چہرے پر ایک بار پھر مسرت اور تحسین کے تاثرات ابھر آئے۔ ویری گڈ اینتھونی، ویری گڈ، تم واقعی عمران سے بھی زیادہ ذہانت کے مالک ہو۔ اب مجھے یقین آ گیا ہے کہ تم ہی اس کام کو کر سکتے ہو۔ اوکے، میری طرف سے تمہیں مکمل اجازت ہے، جس طرح چاہو اپنے منصوبے پر عمل کرو، میری طرف سے کوئی مداخلت نہیں ہوگی۔ مجھے ان کی لاشیں چاہیے اور ہیڈ کوارٹر اور لیبارٹری کا مکمل تحفظ۔ لارڈ نے مسرت بھرے لہجے میں کہا، شکریہ جناب، آپ قطعی بے فکر رہیں۔ عمران سمجھتا ہے کہ وہ سب سے زیادہ ذہین ہے، جبکہ اسے معلوم نہیں ہے کہ ذہانت کسی میں بھی نہیں ہوتی، کسی بندے میں خود بھی ہو سکتی ہے۔ میں انہیں ایسے باندھ کر ماروں گا کہ ان کی لاشیں جنگل سے باہر نہ نکل سکیں گی۔ اینتھونی نے کہا، آج سے تم میرے صرف ہیڈ کوارٹر کے چیف سیکورٹی آفیسر ہی نہیں ہو بلکہ میرے نمبر 2 بھی ہو، پورے بلیک فیس کے نمبر 2، اور پوری دنیا میں ہونے والی آمدنی میں سے تمہارا بھی چوتھائی حصہ ہوگا۔ لارڈ نے کہا تو اینتھونی کا چہرہ مسرت کی شدت سے پھول کی طرح کھل اٹھا، کیونکہ یہ اتنا بڑا عہدہ اس کی زندگی بھر بھی وہ تصور نہ کر سکتا تھا، اور یہ جو تنظیم تھی اس پوری دنیا میں پھیلی ہوئی، اس کا نمبر 2 بن جانے کا مطلب اور چوتھائی حصے کا مالک بننے کا مطلب بے پناہ دولت تھی، لامحدود دولت۔ وہ تیزی سے اٹھا اور لارڈ کے سامنے رکوع کے بل جھک گیا۔ زندگی کا ایک ایک سانس آپ کی اور بلیک فیس کی خدمت کے لیے وقف رہے گا لارڈ، اینتھونی نے انتہائی جذباتی لہجے میں کہا۔ مجھے معلوم ہے، اس لیے میں نے تمہیں یہ آفر دی ہے۔ مجھے خود معلوم ہے کہ یہ کتنی بڑی آفر ہے، اس لیے اب تم اپنی صلاحیتیں اور توانائیاں عمران اور اس کے ساتھیوں کے خاتمے میں صرف کر دو، اور میں تمہارے نمبر 2 کا آرڈر بھی پوری دنیا کے آفیسروں کو سرکولیٹ کر دیتا ہوں۔ رقم کی فکر مت کرو، چاہو تو اس جنگل کو تمام مشینری سے بھر دو، چاہو تو اس پورے جنگل میں سے تمام انسانوں کا خاتمہ کرا دو، اب تم اپنے فیصلے خود کرنے میں آزاد ہو، لارڈ نے کہا تو اینتھونی نے ایک بار پھر شکریہ ادا کیا، اور لارڈ نے ریسیور اٹھا کر اینتھونی کے بارے میں ہدایات دینا شروع کر دیں۔